إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، تحریک اہل حدیث یا جمعیت و جماعت کے تعلق سے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا. ان چیزوں کے بارے میں کافی باتیں سامنے آ چکی ہیں اور بہت تفصیل طلب موضوع بھی ہے. میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اور پھر بطور خاتمہ کچھ اور باتیں عرض کروں گا. اصل میں یہ جو علماء کی تقریر کا پروگرام ہے، ایوارڈ دینے کا، تمغے دینے کا، تو اسی انداز کا پروگرام 2 سال پہلے جامع خیر العلوم کے قاعدۃ المحاضرات میں ہوا تھا، جس میں شیخ محمد جعفر مدنی صاحب کو فن حدیث میں مہارت کے حوالے سے ایوارڈ دیا گیا تھا، تمغے دیے گئے تھے اور ان کی تکریم کی گئی تھی. اس پروگرام کے تعلق سے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر مختلف چیزیں آئیں، منفی انداز میں، مثبت انداز میں. تو اس طرح کے پروگرام کی شرعی حیثیت کیا ہے، فقہی حیثیت کیا ہے، کیا اسلامی شریعت اس کو برداشت کرتی ہے کہ برداشت نہیں کرتی ہے، میں اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ایسا ہے ہماری جماعت کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو فکر و عقیدہ اور منہج سلف کے حوالہ سے جو شعور دیا ہے، جو احساس دیا ہے، جو سوچنے کا انداز دیا ہے، وہ بے انتہا قابل تعریف ہے. واقعہ یہ ہے کہ جماعت حدیث کے افراد کے اندر ہی یہ شعور ہوتا ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ منکر ہے، اور جماعتوں میں اس احساس و شعور کا فقدان ہے. لیکن کبھی کبھی اس احساس و شعور میں شدت آ جاتی ہے، غلو آ جاتا ہے، یا مزاج شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے غلط قسم کی فتوی بازی ہوتی رہتی ہے. ایک معاملہ یہ بھی ہے
اور علماء موجود ہیں، اور مجھے لمبا تجربہ ہے جمعیت جماعت کا، منہج سلف کا۔ میں نے منہج سلف کو بھی پڑھا ہے اور دوسری معاصر دینی تحریکات کو بھی پڑھا ہے، اور اتفاق سے میری تعلیم ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند میں، اور وہاں کے ماحول میں رہ کر ہی میں نے ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو پڑھا ہے۔ اور وہ جو جملہ عربی کا ہے الاشیاء تتبین باصطلاحها، وہاں جانے کے بعد میرے طرز فکر میں شدت آئی، بلکہ کہہ لیجیے کہ مسلک سلف کے لیے بنیاد پرستی کا شعور پیدا ہوا اور فائدہ ہوا وہاں جانے کے بعد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے، گزشتہ سال بھی پروگرام ہوا تھا، تو میں نے گزشتہ سال اس سلسلے کی گفتگو کی تھی کہ اس پروگرام کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس پروگرام کے تعلق سے دو شکوک و شبہات واٹس ایپ پر، فیس بک پر سامنے آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کرنا بدعت ہے، اور دوسرا شبہ یہ کہ اس طرح کے پروگرام کرنے میں ایک خراب پہلو یہ ہے کہ جن کی تکریم کی جاتی ہے، جنہیں اعزاز دیا جاتا ہے، ان کے منہ پر ان کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی ممانعت بعض حدیث میں۔ یہ دو پہلو آئے تھے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، لیکن دونوں کے بارے میں عرض یہ ہے، جہاں تک معاملہ یہ بدعت ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ شعور اچھا ہے کہ ہم سنت کو سمجھیں، بدعت کو سمجھیں، لیکن سنت بدعت کا شعور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو اسلاف ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، جو لوگوں نے فرق کیا ہے عقود و معاملات میں اور تعبدی امور میں، اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے القواعد الفقہیہ النورانیہ، اصول فقہ کی بہت زوردار کتاب ہے، بلکہ اس میں جانبداری نہیں ہے، کتاب و سنت کے منہج کے مطابق اصول فقہ کی نشاندہی ہے۔ ایک بڑی اس میں اچھی بحث کی انہوں نے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو تعبدی امور ہے، دوسری چیز ہے عقود و معاملات۔ تعبدی امور میں اصلاً حرمت ہے، جیسے نماز، روزہ، دعا، سجدہ، رکوع وغیرہ، تو اس میں اصل حرمت ہے اور اس کو کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور تعبدی امور کے علاوہ جن کا تعلق عقود و معاملات سے ہے، تو ان میں اصلاً حرمت کی دلیل چاہیے، مطلب سارے معاملات درست ہیں، سارے عقود درست ہیں، اللہ کی عقود و معاملات اصول شریعت سے ٹکرائیں۔ جیسے بعض ایسے معاملات جو کسی دھرم کا شعار ہو، کسی مذہب کا یونیفارم ہو، اگرچہ وہ معاملہ ہے مگر کسی مذہب کے شعار ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت کو فتویٰ دیا جائے گا۔ رہا معاملہ یہ ایوارڈ دینے کا، تمغے دینے کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تعبدی امور کا حصہ نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، اس کا تعلق دراصل معاملات سے ہے، اور یہ ایوارڈ دینا، تمغے دینا، یہ کسی مذہب کا شعار بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے دھرم کا مطالعہ کیا ہے، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، جین مت، مذہب اسلام کا، تو تمغے دینا، ایوارڈ دینا کسی دھرم کا مذہبی شعار نہیں ہے، اس لیے اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ رہی بات یہ کہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرنا یہ ممنوع ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم اور جامع بخاری وغیرہ میں صحیح مسلم ایک کتاب ہے، کتاب الزہد، باب النہی عن المدح علی الوجہ۔ علماء جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کی تبویب علامہ نووی نے کی ہے،
امام مسلم نے چھوڑ دیا تھا اصحاب علم کے لیے کہ آنے والی تبیب کریں گے. اس کی ایک تبیب علامہ شبیر عثمانی نے بھی کی ہے فتح الملیم میں. تو علامہ نووی نے باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی النہی عن المدح علی الوجہ اذا خیف منہ فتنہ. اور باب اس طرح سے ہے یعنی کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرنے کی ممانعت جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو یا اس میں کوئی شخصی یا سماجی مصلحت نہ ہو. پھر علامہ نووی نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں جن روایات آپ نے فرمایا ہے کہ اذا سمعتم المداحین فاسو فی افواہہم التراب. لفظ مداحین پہ غور کیجیے گا ہے نا, مادحین نہیں. علماء جانتے ہیں کیا فرق ہے مادحین میں مداحین میں. آپ نے فرمایا ہے کہ اخسو فی وجوہ المداحین, مبالغہ کے ساتھ تعریف کرنے والوں کے منہ میں گرد و غبار ڈال دو. اس پر میں طلبہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ مداحین میں اور مادحین میں فرق ہے, اور اس فرق کی وجہ سے بہت سے فقہی مسائل وجود میں آتے ہیں. تو تعریف میں مبالغہ اگر کیا جائے تو وہ مدح نہیں بلکہ وہ مبالغے کے ساتھ مدح ہے. اگر مداح کوئی شخص ہے اس کے منہ میں گرد و غبار ڈال دیا جائے, مطلب مبالغہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حد ہو جاتی ہے. اب جیسے ہماری اردو شاعری میں ایسا مبالغہ ہے کہ بہت سے اردو شعراء نے معشوقہ کی کمر غائب کر دی ہے. عجیب بات ہے بھائی, اگر کوئی عورت اس کی کمپلی نہ ہو, بیچارے کا اوپر کا ڈھانچہ کیسے ٹکے گا, کیسے کھڑی ہو گئی وہ. اس لیے اکبر الہ آبادی نے مذاق اڑایا ہے اس مبالغہ کا کہ مغرب کی خوردبین نے کمر اس کی دیکھ لی. اکبر نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے شعراء نے کمر کیسے غائب کر دی. اب تو خوردبین مشینیں آ گئی ہیں نا, ٹیلیسکوپ مشین آ گئی ہے نا, ٹیلیسکوپ سے کسی شخص کی معشوقہ کی کمر دیکھی جا سکتی ہے. تو مغرب کی خوردبین نے کمر ان کی دیکھ لی, مشرق کی شاعری سے مذاق کرا ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعریف میں مبالغہ ہو اور اندازہ ہو فتنے کا, کوئی مصلحت نہ ہو. علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کرنے میں اس کو مزید اچھے کام پر ابھارنا مقصد ہو یا دوسروں کو تشویق دلانا مقصد ہو تو کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے. پھر علامہ نووی بہت فاضل شخصیت ان کی ہے. انہوں نے عہد نبی سے لے کر کے خلافت راشدہ تک بے شمار مثالیں پیش کی ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تعریف کی, صحابہ کرام نے صحابہ کرام کی تعریف کی, صحابہ کرام نے تابعین کی تعریف کی, تابعین نے تابعین کی تعریف کی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تھوڑی گفتگو تھی اس پروگرام کے تعلق سے. بس ٹھیک ختم کر رہا ہوں. ایک دوسری گفتگو میں ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا تھا, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر علماء کرام کو ایوارڈ دے رہے ہیں, لیکن دوستو اس وقت فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر ہمارے مجاہدین بیت المقدس کی حفاظت کے لیے, اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. ہم ان کے لیے کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی تائید کر سکتے ہیں, ان کی حمایت کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, صحیح حدیث ہے, علامہ اقبانی نے توثیقی مہر لگا دی اس پر, متن نہیں پڑھوں گا میں. یہ میمونہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم بیت المقدس میں سفر کر کے نماز پڑھو, اس لیے کہ بیت المقدس کی ایک نماز دوسری جگہوں کی نماز کے مقابلے میں مسجد حرام خانہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر 1000 نماز کے برابر ہے. سب کیجیے گا,
مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت کے تعلق سے مختلف روایات ہیں. ویسے میں 500 کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن 500 کا بھی ذکر ہے بعض روایات میں 1000 کا بھی ذکر ہے، کئی اقوال اس میں ہیں. تو میمونہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھ سکے جا کر کے وہاں تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کم از کم تیل بھیج دیا کرو تاکہ بیت المقدس کے چراغ میں تیل ڈال دیا جائے، وہاں روشنی ہو. اس سے اندازہ کیجیے، بلکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، کتب ستہ پڑھا چکا ہوں اور 50 سالہ تدریسی تجربہ ہے. بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمومی انداز میں تو مسجدوں میں چراغ جلانے کی فضیلت ہے، مگر خصوصی طور پر صرف مسجد اقصی کا ذکر آتا ہے. جی مسجد حرام کا نہیں، اسابیل موجود ہیں، مسجد نبوی کا نہیں. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کے لیے یہاں سے تیل تو نہیں بھیج سکتے ہیں، اب تیل کا زمانہ بھی چلا گیا ہے، الیکٹرانک دور ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی تائید کر سکتے ہیں. اصل یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، بڑا تفصیلی موضوع ہے. جب 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد جو جمعہ پڑا تھا، تو میں نے مسجد اقصی اور فلسطین، قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں خطبہ بھی دیا تھا. پھر کلیۃ الصفا میں میرا اس موضوع پر 1 گھنٹے کا محاضرہ بھی ہوا تھا. اور محاضرہ کی وجہ یہ تھی کہ وہی بات بھی میں کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے افراد میں بہت سے معاملات میں عقید و فکر کی صحت یا منہج سلف سے عقیدت مندی میں کہیں کہیں شدت پیدا ہو جاتی ہے، غلو پیدا ہو جاتا ہے. میں نے واٹس ایپ پر دیکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی پرسوں دیکھا کہ اصحاب فلسطین الذین یقومون بالعمل لیس بالجہاد بل افساد فی الدین، مطلب فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کے اس عمل کو فساد قرار دیا. بعض ہمارے علماء نے کہا کہ یہ جو حماس کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. بعض لوگوں نے عقید و فکر کو خوردبین عینک لگا کر کے عقید و فکر کی بحثیت چھڑ دی کہ صاحب وہ اخوانی ہیں یا کسی نے کہا روافض ہیں. مطلب اس طرح کے مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے. بہت مفصل موضوع ہے. اگر ان کو اخوانی مان لیا جائے، ابھی سوموار کو محاضرہ تھا یہ عبد المعین صاحب مدنی کا جو ادارہ ہے مولانا شبیر صاحب وغیرہ کا، تو ڈاکٹر سعید عابدی کا محاضرہ تھا اخوانیت پر. اچھی بات تھی. ہم لوگ تو کتابوں کے ذریعے سے اخوان کو جانتے ہیں، لیکن وہ شخص مصر میں رہ چکا ہے اور اخوانیوں کی جو اصلاحی خدمات ہیں عقید و فکر کے سلسلے میں یا معاشرہ کے اسلام اس کو دیکھا ہے. اس میں ذکر کیا انہوں نے کہ بھائی تحریک اخوان ہو یا جماعت اسلامی ہو، ان کے ہاں افکار کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، حدیث کے تعلق سے، عدالت صحابہ کے تعلق سے اور ایسی ہی اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ان خطاؤں کے باوجود، ان غلطیوں کے باوجود ان کی علمی دینی اصلاحی خدمات ان کی خطاؤں سے بھری ہوئی ہیں. اصل میں منہجیت کے مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم بس بریلیوں کی طرح تکفیر کا بارود خانہ اپنی جماعت میں بنا لیں اور جس کو چاہے کفر کی فتوی لانے کی کوشش کریں. یہ بات قطعی غلط ہے. تو میں احترام کرتا ہوں جماعت اہل حدیث کے، سلفی علماء کے، سلفی شعور کا، لیکن سلفی شعور میں جو شدت کی بیماری آ جائے، اگر غلو کی بیماری آ جائے، اگر کہ ہم بیمار ہو جائیں اور سب کو کافر کہنے لگے، یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں اسلام اور کفر کے کچھ اصول ہیں کتابوں میں، ان اصول کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بھائی اگر وہ اخوانی ہیں یا حماس کا کی ہیڈ آفس قطر میں ہے، آپ کو پتہ ہے، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے، جب محمد مرسی جو تحریک اخوان کے ذمہ دار تھے اور وہاں کے الیکشن میں کامیاب ہوئے اور وہاں جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس حکومت کے قائم کرنے میں
ایک سلفی تنظیم بھی شریک تھی جی، اس کا نام ہے حرکت النور۔ حرکت النور اخوان المسلمین دونوں نے مل کر کے حکومت قائم کی تھی، لیکن حکومت نہیں چل سکی، سازشیں لوگوں کی۔ اصل میں کوئی بھی اصلاحی قسم کی بات، دینی انقلاب، دینی اصلاحی بات وہ یورپ والے قبول نہیں کریں گے۔ یہ عابدی صاحب نے بتایا کہ جب وہ مصر میں موجود تھے، تحریک اخوان سے پہلے کے حالات یہ تھے، بددینی، بے پردگی، اخلاقی ہوارگی، اور خاص طور پر جماعت الافغانی نے جب جا کر کے روس میں وہاں سے اعلان کیا اپنی بے دینی کا، اپنی الحاد کا، اپنی تحریت کا، بہت برے اثرات آئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ مایوس تھے کہ شاید مصر کی سرزمین جو موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے اور بنو اسرائیل کا گویا مرکز تھا، پہلا مرکز تھا، شاید یہ کمیونسٹ کا سینٹر بن جائے گا۔ لیکن اخوانیوں نے مل کر کے جو اصلاحی کام کیا وہاں، وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور حالات بدلے وہاں کے، عورتیں برقع پوش ہوئی، عقیدے کی اصلاح ہوئی۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، بلکہ ان کا جملہ تھا، بعد میں کہا میں نے ان سے، ان کا ایک جملہ تھا کہ ان کی خطاؤں پر ان کی خدمات بھاری ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء کرام کو تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا شوق بھی نہیں رہ گیا ہے، ورنہ اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں اخوانی علماء کی کتابیں داخل نصاب ہیں، میں خود ان کے بعد کتابیں پڑھاتا ہوں۔ اب آپ کیا کیجیے گا، یہ فقہ السنہ ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں عربی میں، سید سابق مصری اخوانی ہے، محمد الغزالی اخوانی ہے، ملا قطان اخوانی ہے، جن کی تصنیفات ہم لوگ پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، ہے نا، اور غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ اصل میں غلطیوں خطاؤں کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دینا اور اہل سنہ کے دائرے سے خارج کر دینا، یہ بہت بڑی اسلام دریزی ہوگی۔ بہرحال وقت بھی ختم ہو گیا ہے، یہ ایک تفصیلی محاضرے کا موضوع ہے۔ مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے کہ وہ لوگ خاک و خون میں لت پت ہیں، وہ لوگ، ہم لوگ فتح بازی کر رہے ہیں، وہ ایجنٹ ہیں اسرائیل کے۔ یار 75 سال سے فلسطینی اور حماس کے لوگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے 7 اکتوبر کو پہلی بار حماس نے حملہ کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں تھی، اپنے پاؤں میں کلاڑی مار لیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جہاد کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ مجاہدین نے پوری تیاری کر کے کبھی جنگ نہیں لڑی ہے۔ اگر تیاری کو آپ دیکھیں گے، آپ کا مخالف بہت طاقتور ہے، اگرچہ پیر ہے، مومن، جمع ہے لات و منات، شرک و کفر کے پرستار بہت طاقتور ہیں، ان کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ تب تک سامان کی کمی کا احساس کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں کر رہا تھا کہ بہرحال وہ لڑ رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں۔ ابھی مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ کی 2-3 گھنٹے کی تقریر ہوئی ہے، صرف احادیث کی روشنی میں، بعض احادیث میں، اور وہ احادیث صحیح ہے، ایک روایت اس میں ضعیف ہے، بقیہ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں انہوں نے بعض روایات ایک روایت ذکر کی ہے انہوں نے کہ افضل الجہاد الرباط فی سبیل اللہ وافضل الرباط فی فلسطین، وفی روایت الرباط فی اسقلان۔ اسقلان اس وقت اس کا قریبی حصہ ہے، ایک زمانے میں اس میں شامل تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اہل حدیث علماء میں کی سلفیت، ان کا احساس شعور قابل مبارکباد ہے، مگر ایسا غلو کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی اہل سنت سے خارج کر دیں جو بیچارے جان مال کی قربانی دے رہے ہیں، ایسا جذبہ ان کی قربانی کا ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت، اس کے شوہر شہید ہو گئے تھے، توقع ہے کہ شہید ہو گئے، اس پر علمی نقد ہونا چاہیے۔ میں توقع کی بنیاد پر، امید کی بنیاد پر لفظ شہید استعمال کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں، نقاد موجود ہیں۔ تو ایک عورت کے شوہر وہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، وہ عورت رو نہیں رہی تھی، اس نے کہا کہ میرے رفیق حیات، میں سوچتی تھی پہلے میں شہید ہوں گی، تم پہلے چلے گئے، چلو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اس عورت نے کہا کہ آپ نے 4 بچے چھوڑے ہیں، میں ان 4 بچوں کو جہاد کے لیے تیار کروں گی اور چاہوں گی کہ میرے 4 بچے پہلے شہید ہو جائیں، پھر مجھے شہادت کا درجہ ملا۔
عجیب و غریب جذبات ان لوگوں کے ہیں. ہم لوگ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناول نگار کوئی افسانہ نگار مجاہدین کے مجاہدہ جذبات کی منظر کسی نہیں کر سکتا ہے. ہم لوگ بیٹھ کر کے فتح بازی کرتے ہیں، وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کو اور حماس کے جو مجاہدین ہیں اللہ ان کو کامیاب بنائے. اور دعا کرنا چاہیے یہود و نصارہ کے بارے میں، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم. اے اللہ ان کا شرارہ بخیر دے، ان کے گھروں کو تباہ کر دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا جھنڈا بلند فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین.